اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا علم دے کر دعوت کے ہتھیار کے ساتھ دنیا میں کھڑا کیا، اور قرآن مجید میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی مسلمان نسلوں کو آگاہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان عظیم انبیاء اور رسل کا ذکر فرمایا جنہوں نے اس دنیا میں توحید پر معرکہ لڑا، اور ان میں سر فہرست ابراہیم علیہ السلام ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موقف، انداز دعوت، اسلوب دعوت اور ابراہیمی قربانیاں اور ابراہیم علیہ السلام پر آنے والی آزمائشیں بکثرت ذکر فرمائی ہیں، اور پھر آخر میں کہہ دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ اکبر۔ تتمہ کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے قصہ کے بیان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی مکمل سیرت کا احاطہ قرآنی پیش کرنے کے بعد ہم آپ کو حکم دیتے ہیں، اوحینا الیکا، ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی دنیا میں اپنے دور میں اور اپنی دعوت کی جنگ میں طریقہ کون سا اختیار کیجیے، ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیمی ملت پر چلیے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام بے شمار امتحانوں سے گزر کر ایک ماڈل، ایک نمونہ اور مثال بن کے ابھرے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو یہ حکم دیا کہ تم ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو علیہ السلام، کیونکہ معلوم ہے کہ جو حکم نبی پر ہوتا ہے وہی حکم امت پر ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں باقاعدہ بار بار تکرار کے ساتھ بیان کرنے کے بعد حکماً پابند کیا کہ ہم توحید کے منہج میں اور انسانوں کے ساتھ بیہیویئر اور تعامل معاملات، اس کے حوالے سے بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کو مد نظر رکھیں۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، قرآن مجید نے اس کا مکمل احاطہ فرمایا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا معرکہ لڑنا تھا کہ اس وقت ساری دنیا کفر اور شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب چکی تھی۔ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دعوت دین لے کے اٹھے، تو ہم سب جانتے ہیں، جو بھائی جغرافیہ کا، جزیرۃ العرب کا اور اس کے گرد و پیش، گرد و نواح میں بسنے والی امتوں اور قوموں کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کہیں توحید کا نام و نشان باقی نہ تھا۔ بگڑی ہوئی شکل عیسائیوں کے ہاں اور مسخ شدہ اور حذف شدہ اور ملاوٹی شریعت یہودیوں کے ہاں موجود تھی، اور کہیں کوئی اصل توحید کا، توحید کی دعوت کا، اللہ کی وحدانیت کا دنیا میں موجود نہ تھا۔ اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کھڑا کیا۔ مکہ المکرمہ
काबतुल्लाह, कितनी रिवायात इस बात पर दाल हैं कि काबतुल्लाह के अंदर बेशुमार बुत साबिका अंबिया, औलिया, अस्फिया के, अल्लाह के नेक बंदों के, रसूलों के बुत, हत्ता के इस्माइल, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक के बुत बनाकर काबा के अंदर रखे हुए। यानी जो ऐन मरकज तौहीद था, जो महबतुल वही था, उसके अंदर भी बुत मौजूद थे। और ये सब जानते हैं कि वो बुत फतह मक्का के दिन निकले, वो नबुव्वत के पहले साल नहीं निकले। 13 साल मक्की जिंदगी में वो बुत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में काबतुल्लाह से वो बुत शिर्क के वो माबद नहीं निकाल सके। हत्ता कि उसी हालत में काबतुल्लाह को शिर्क में डूबा हुआ छोड़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने साथियों के साथ हिजरत करके मदीना मुनव्वरा नकले मकानी पर मजबूर हुए। ये बहुत बड़ी बात है सोचने वालों के लिए। उन कम अक्लों, उन बेअक्लों के लिए जो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में इस्लाम के फैल जाने को सूफिया और मशाइख और पीरान और खाजगान की इनकी वो मुअजिज़े और करामतें बतलाते हैं, वो बहुत सा तबका जो आज इस मुल्क में मिठास का और मोहब्बत का और नरमी का जाली दर्स देता है, वो बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, जिनकी जुबान पर यह गर्दान है कि जी इस्लाम तो बस औलिया ने इधर सलाम फेरा तो सारे मोमिन मुस्लिम हो गए, उधर सलाम फेरा तो सारे हाफिज कारी हो गए। उन सब के लिए यह बात महल्ले नजर है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सैयदुल अंबिया, सैयदुल रसूल, कोई आबिद, जाहिद, मुत्तकी, सूफी अपने तकवा में, अपनी करामत में, अपने एजाज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा नहीं हो सकता। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह 13 बरस मक्का में गुजारने के बाद जब हिजरत पर मजबूर होते हैं तो मक्का मुकर्रमा में काबतुल्लाह में 360 बुत मौजूद थे। आप तसव्वुर करें और फिर गौर करें उन लोगों की लाफजनी पर और उनकी कम इल्मी पर, बेबुज़ारती पर, जो आज ये दरस इस कौम को देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जितने अंबिया थे, जितने औलिया थे, ये खाजगान थे, ये हिंदुस्तान के बड़े बड़े पीरान थे, इस्लाम इन्होंने फैलाया। दरअसल इस तरह बहुत से लोग मनफी अंदाज में जारी जिहादी तहरीकों पर ज़र्ब लगाना चाहते हैं। गो ये बात ज़िम्नन आ गई, मगर इसका कितना गहरा असर है, इसका इंपैक्ट कितना शदीद है जब ये ज़हन कौम को दिया जाए कि जितने ये मियां मोहम्मद और ये सच्चल सरमस्त और ये अब्दुल लतीफ भटाई और ये अजमेर के लोग और ये चिश्तिया खानदान के सरबराहान कि जी हिंदुस्तान में जितना इस्लाम आया है वो सारा इन मशाइख और सूफिया के वजीफों से और करामतों से। आप इस हकीकत को सामने रखें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में कोहे सफा पर दावत तौहीद लेके खड़े हुए तो पूरी दुनिया शिरक में डूब चुकी थी। हत्ता कि काबतुल्लाह जो ऐन मरकज़े तौहीद है, जो बैतुत तौहीद है, बैतुल्लाह अव्वल घर, उसमें भी 360 बुत थे। तीन 360 बुत उसके अंदर थे। और कितनी देर रहे? 13 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में कबाइली सरदारों के साथ, अरब के, कुरैश के, बनु हाशिम के सरदारों के साथ
دعوت سے ٹکرے مارتے رہے، کوششیں کرتے رہے، محنتیں کرتے رہے، ایک ایک حویلی، ایک ایک قلعہ محمد رسول اللہ دعوت لے کے گئے، طائف میں گئے، مکہ میں گئے، اذیتیں سہی 13 سال، اور اسی حالت میں اللہ کے نبی طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا، جبکہ اس کعبہ میں بت تھے 360۔ یہ میٹھے میٹھے اسلام کا درس دینے والے، یہ جہاد سے فرار اختیار کرنے والے، جو مسلمانوں کو یہ چاکلیٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی چاکلیٹ بنایا انہوں نے، بھائی تمہاری کرامتیں کیا محمد رسول اللہ کی کرامت سے بڑی ہیں؟ کیا تمہاری دعوت اور شجاعت اور نیکی اور تقوی علی حیدر کرار سے زیادہ ہے؟ مگر اللہ کی قسم 13 سال محمد رسول اللہ، ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر سب موجود تھے، اور جہاد نہیں تھا، تلوار نہیں تھی، دعوت کو قوت کا ہتھیار مہیا نہیں تھا، تو کعبۃ اللہ بتوں سے بھرا ہوا۔ اور اسی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس پیارے گھر کو، توحید کے گھر کو، شرک کے ہاتھ میں پھنسا ہوا چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور۔ میرے بھائیوں، یہ ذہن ساز حقائق ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں اللہ کی قسم جو مسلمان کے دل اور دماغ پر گرد کی چھائی ہوئی تہیں اتار دی۔ تو چونکہ بہت بڑا معرکہ تھا توحید کا، اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان ابراہیم کان امتن۔ اب ہم جب بولتے ہیں تو امت کے معنی ہمارے خیال میں ایک بہت بڑا ہجوم، ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کی جماعت، ہم اس کو امت کہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو امت کہہ رہا ہے، جبکہ ابراہیم کے ساتھ سب سے کم تعداد انسانوں کی مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا، حالانکہ وہ قلیل ترین تھے، بلکہ بعض مفسرین نے یہاں تک کہا کہ ایسا وقت بھی تھا کہ اکیلا ابراہیم مسلمان تھا، اکیلا ہی۔ تفاسیر بھری پڑی ہیں اس ذکر سے کہ سورج نے یہ منظر بھی دیکھا کہ تنہا ابراہیم اور ابراہیم کا حرم، ابراہیم کی بیوی، یہ 2 مسلمان تھے زمین پر، اور ابراہیم علیہ السلام نے خود اس کا ذکر کیا۔ مگر اللہ رب العزت قربان جائیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، جس کو اللہ نے بعد میں دوست ڈکلیئر کیا، اللہ تعالیٰ اس کو امت قرار دیتا ہے، امت کا خطاب ہے۔ قانتاً للہ، اللہ کی اطاعت کرنے والا تنہا آدمی، اللہ تعالیٰ اس کو امت کہتا، اور کروڑوں انسان مشرک اور کافر، اللہ رب العزت ان کی کوئی حیثیت شمار نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید ہے، ان ابراہیم کان امتن، اکیلا ابراہیم ہمارا امت تھا۔ اور کیا کوالٹی ہے؟ قانتاً للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ۔ حالانکہ اس وقت دنیا میں کتنے انسان ہوں گے جو سیاست اور حکومت اور سلطنت اور تمدن اور ثقافت اور یہ دنیا کے ٹھیکرے اس کے مالک ہوں گے، بڑے بڑے جاہ و جلال والے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو امت قرار دے کر اگلی پوری آیت میں اسی کی صفات بیان کر رہا، ابراہیمی کیریکٹر کو بیان کر، قانتاً للہ حنیفا، اللہ کی ماننے والا اور صرف اللہ کی طرف دیکھنے والا۔ حنیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو صرف اللہ کی طرف دیکھے۔ حنیفہ کے معنی یک سو، یک طرف۔
वलम यकु मिनल मुशरिकीन, अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम अल्लाह की तरफ क्यों देखता था? इब्राहिम मुवाहिद था, मुशरिक नहीं। हम काफिरों की तरफ क्यों देखते हैं? अल्लाह की कसम हमें तौहीद छू के नहीं गई, हम नहीं जानते तौहीद को, हम शिर्क के मुर्तकिब होते हैं। सियासत में शिर्क, मईशत में शिर्क, मुआशरत में शिर्क, दुनियादारी में शिर्क, निजाम कायनात चलाने में शिर्क, एक एक मुल्क बसाने में शिर्क। हम इतनी जगह शिर्क का इर्तिकाब करते हैं जिसकी हद। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुशरिक का साथ देने को भी शिर्क शुमार करता है। हम क्या करते हैं? हम तौहीद मस्जिद के अंदर तक रखते हैं और समझते हैं कि नहीं, मस्जिद के बाहर इस अकीदे का क्या दखल? मौलवी साहब, असल खराबी अल्लाह की कसम मेरे भाइयों हमारे अंदर यह है, इस अंग्रेज बेईमान ने, इन काफिरों, यहूदियों, ईसाइयों ने, इन डेमोक्रेट्स, इन सोशलिस्टों ने, इन दारियों, जालिमों ने हमारे अंदर यह खन्नास भर दिया कि तेरा मजहब, तेरा अकीदा, तेरा ईमान ये तेरे माबद के अंदर है, तेरी मस्जिद के अंदर है, और प्रैक्टिकल लाइफ में, असेंबलियों, पार्लियामेंट में, सोशल सेटअप्स में इसका कोई दखल। लिहाजा हम जो अकीदे के मुवाहिद हैं मस्जिद के अंदर, हम सियासत के मुशरिक हैं पार्लियामेंट के अंदर, हम मईशत के मुशरिक हैं वजारत खजाना और फाइनेंस डिवीजन के अंदर, हम एजुकेशन में मुशरिक हैं काफिरों के पैकेजेस के सामने, हम तहजीबी तमद्दुनी मुशरिक हैं। ईसाइयों की तहजीब, यहूदियों की तहजीब, उनका रहन सहन, उनका बूदोबाश, उनका तर्ज तआमुल, उनका स्टाइल, डायलॉग, एक एक चीज अल्लाह की कसम हमने अपने ऊपर उनकी तारी कर रखी है। तहजीबों में मुशरिक, तमद्दुनी मुशरिक, सियासती मुशरिक, सकाफती मुशरिक, तालीमी मुशरिक, और मस्जिद के मोमिन। और आप एक एक भाई, मैं खुद अपने गिरेबान में और मेरे 20वें और 22वें ग्रेड के इस्लामाबाद के अफसरान, सेक्रेटरी साहिबान अपने अपने गिरेबान में झांकें, क्या ये हकीकतें नहीं? हमारे घरों का रहन सहन, हमारा तर्ज तमद्दुन बूदोबाश, हमारा ड्रेस अप डिजाइन, हमारा लंच, हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर सिस्टम, सारा घर के अंदर का रहना सहना, कितनी तहजीबों में अल्लाह की कसम ये मोहम्मदी, ये बेरड़ा, बनास्पति, डालडा मुसलमान कितनी तहजीबों में मुशरिक है, कितनी कौमों से इसने इश्तिराक किया है, कितने मुशरिकों के साथ इसने इख्तिलाफ किया है। अल्लाह की कसम आप देखें, हमारी शादी ब्याह हो जाए, बेटा जो अल्लाह ने दिया, बेटियां जो अल्लाह ने दी, हम उनको ब्याने के लिए हिंदुओं के तौर तरीके, रसूमात, मेहंदियों के, सेहरे के, गाजे बाजे के और रसूमात के और बारातों के आने के और बेटियों के रुखसत करने के सारे तरीके देख लें, हम हनीफा कानितन लिल्लाह हैं। याद रखो मेरे भाइयों, इस्लाम सजदे का नाम नहीं है। इस्लाम सिर्फ सुन्नत हकीका, खतना, निकाह, जनाजे का नाम नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, मुकम्मल शरीयत है, जो इंसानों के इस इज्तिमा को जो जुबान से कह दे अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम इंसानों की उस कम्युनिटी को सर के बाल से लेकर पांव की पोर तक पकड़, और सदरों, वजीर आजमों से लेकर चौकीदारों, चपरासियों तक और चारों सूबों के सारे इंसानों तक को मुकम्मल कंट्रोल मांगता है। हम ये देने को तैयार नहीं होते, लिहाजा शिर्क की और कुफर की और काफिरों के निजामों की जहालतें सारी हमारे ऊपर मुसल्लत। आप देखिए किस तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफें किए जाती।
اور ہم کس طرح اللہ کی قسم مشرکوں اور کافروں کی تقلیدیں کیے جاتے ہیں. آپ ایک ایک چیز پر توجہ دے لیں. کوئی مر گیا بڑا، اس کے کونڈولینس میں 1 منٹ کی خاموشی اسمبلیاں اور پارلیمنٹ کریں گی. اچھا بھائی، اس مرے ہوئے پر اظہار تعزیت میں 1 منٹ کی خاموشی، یہ کس کا عمل ہے؟ تم سفارت خانوں، قونصل خانوں میں جا کے کونڈولینس بک پر اپنے اپنے تاثرات لکھ رہے ہو، اور ان کے اجتماعات میں، کونڈولینس گیدرنگ میں تم 1 منٹ کی خاموشی سے کیا ثابت کر رہے ہو؟ تم مسلمان ہو؟ کیا اسلام کے پاس تعزیت کا اپنا طریقہ نہیں؟ اور کیا اسلام مسلمان کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر مسلمان مرے تو فاتحہ کہہ لو، اور اگر کافر مرے تو جا کے خاموش بت بن کے کھڑے ہو جاؤ؟ اور میرے بھائیوں، ہر شہر کی بدعتیں، اللہ کی قسم ہر شہر کی اپنی بیماریاں. دور دراز کے شہروں میں مزارات، قبریں، مجاور، ان کے عرس، ان کے اپنے اعلیٰ بلا. اور آؤ اس اسلام آباد میں، یہ جو قونصل خانوں کا شہر، یہ خارجہ ڈیسک کا شہر، یہاں ہم اسلام کو، دین اللہ کو، عقیدہ توحید کو ہر قوم کے عقیدے کے سامنے دبا کر شرک کا اظہار کر. یہ تو ایک ٹیسٹ پوائنٹ میں نے سامنے رکھا نا، آپ اسی طرح دیکھتے جائیں. دوسرے ملکوں کے قومی دنوں پر ہمارے سفارتکاروں اور معزز سرداروں کا جا کے شریک ہونا، اور ساری وہ خرافات کرنا جو وہ کافر اپنے قومی دنوں پر، اپنی مناسبات پر، اپنے تعزیات پر، اپنی خوشیوں پر کرتے ہیں. ہم مسلمان، ڈالڈا مسلمان، یہ بیرڑے 2 نمبر مسلمان، ساری کی ساری وہی اشتراک اور اختلاط. اللہ کی قسم ہم سارے گناہوں کا ارتکاب. اللہ تعالیٰ ابراہیم کو قرآن مجید میں پروجیکٹ کرتا ہے. اِنَّ ابراہیم کان امتن. قارون، نمرود امت نہیں تھا، آزر امت نہیں تھا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اکیلا میرا بندہ ابراہیم جس نے میرے حکم پر اطاعت کرتے ہوئے پوری دنیا کے ساتھ کنفرنٹیشن منہ لے لی. اللہ کہتا ہے ابراہیم میں تجھ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، تجھے میں زندہ رکھوں گا، تیرا میں ذکر کروں گا. 1426ویں سال میں امت محمد بھی تیرا ذکر کرے گی، قرآن آخری کتاب تیرا ذکر کرے گی، رہتی دنیا تیرا ذکر کرے گی، آنے والی نسلیں تیرا ذکر کرے گی. جب بکروں کی گردنوں پر چھریاں چلے گی تیرا ذکر ہوگا. جب تک امت محمد زندہ رہے گی، سنت ابراہیمی ادا کی جائے گی، تیرا ذکر رہے گا. ان ابراہیم کان امتن. اللہ کی قسم یہ امت ہے جس کا ذکر اللہ مٹنے نہیں دے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کہ کہیں ہم مٹ نہ جائیں، کافروں پلیدوں کے ساتھ شرک کرتے ہیں مل کر. سیاست میں، پالیٹکس میں شرک. اللہ اکبر. واللہ میرے بھائیوں، طالب علم ہوں قرآن و حدیث کا، شریعت کا. ہمارے ایشوز، ہمارے مسائل کو کافروں کے پاس حل کے لیے لے جانا عین شرک. دنیا کے اندر کافروں کی پنچایتوں کو فیصل، جج، حکم، ثالث کا درجہ دینا قسم باللہ عین شرک. اب دیکھ لو، ہم قربانی کر رہے ہیں اللہ کی، اور بگلی ہار ڈیم پر ثالثی مان رہے ہیں ورلڈ بینک. پانی کا مسئلہ، ہمارا مسئلہ، پاکستان ورسز انڈیا. ہم مسلمان، وہ ہندو، ہمارے درمیان مسئلہ پانی کا، ہمارے دریاؤں کا. وہ ڈیم بنا کر ہمارا پانی روکیں. ہم
اس مسئلے میں حیثیت کس کی مان رہے ہیں؟ یہودیوں کی، عالمی بینکوں کی، انٹرنیشنل ورلڈ فریم کی؟ اس کے معنی کیا ہے؟ ہم نے پوری دنیا پر ان کی بالادستی، ان کا وجود، ہولڈ، کنٹرول، ججمنٹ تسلیم کر لی۔ بات دہشت کی نہیں ہے، اللہ کی قسم ہمارے دل میں کوئی قرآن سے بڑھ کر دشمنی نہیں ہے اور قرآن سے بڑھ کر دوستی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کافروں کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ نہ سیاسی، نہ معاشی۔ جبھی تو ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام اللہ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا، انہم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین۔ میں کوئی ہارورڈ، گلاسکو، بوسٹن سٹی آف یونیورسٹی سے پڑھوں گا، جا کے ایڈنبرا، برمنگم سے ڈگریاں لوں گا؟ خلقنی، مجھے پیدا کیا میرے رب نے، ہو یہدین، مجھے علم، آگہی، دانش اللہ عطا کرے گا۔ یطعمنی و یسقین، میں کوئی کافروں کے نظاموں سے خوراک پیکج؟ اللہ دیکھ لو عراقیوں کی ذلت، تیل برائے خوراک۔ آتی ہے شرم اور غیرت کسی عرب سیاستدان کو، کسی عرب حکمران کو، کسی مسلمان کو کوئی غیرت، حمیت ہے اندر؟ تیل برائے خوراک، یو این او امریکہ پلید مسلمانوں عربیوں کو تیل برائے خوراک۔ ابراہیم کیا کہتا؟ یطعمنی و یسقین، مجھے اللہ رب العزت کھلاتا بھی وہ ہے، پلاتا بھی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ یشفین، وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ میں وائرس کنٹرول کرنے کے لیے، بیکٹیریاز کنٹرول کرنے کے لیے ویکسین، دوائیاں، یونیسیف، یونیسکو، WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، میں ان سے بھیک نہیں مانگوں گا۔ اذا مرضت فهو یشفین، یطعمنی ویسقین، خلقنی فهو یہدین۔ اللہ کی قسم ہم کافروں کے دروں کے بھکاری اور سوالی، اس لیے ہماری توحید ہماری مسجد سے باہر نہیں نکلتی۔ آپ دیکھ لو، کہہ سکتے ہیں ساتھی کہ جی تم بڑی شدید بات کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں اچھا ہماری شدت ٹھیک ہے، تم ہمیں الزام دے دو، ذرا جا کے دیکھو تم مٹے کیوں جا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کیوں رکھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم جب نمرود نے، جب آزر نے ابراہیم کو آئسولیٹ کر دیا کہ ابراہیم دنیا میں تنہا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابراہیم گھبرانا نہیں، اگر یہ تجھے آئسولیٹ کریں گے میں تجھے اپنا دوست ڈکلیئر کرتا ہوں، کوئی تیری ہوا کو بھی دیکھ نہیں سکتا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے اولو العزم رسل جنہوں نے توحید پر اس طرح مار کا لڑا، کنفرنٹیشن ہوئی، اللہ کی قسم فرعون، قارون، نمرود، حامان، ابو جہل، قیصر، کسرا، کوئی کسی رسول کا بال بھی بیٹا نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر، دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابراہیم کا معرکہ توحید پر، اور موسوی معرکہ توحید پر، اور محمدی کنفرنٹیشن محاذ آرائی پوری دنیا کے ساتھ توحید پر، اور کافروں نے کوششیں کی آئسولیٹ کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا۔ اللہ کی قسم دیکھ لو، یہ زندہ مثالیں ہیں، زندہ مثال۔ خطرات ہوتے ہیں، کافروں کی قوتیں، طاقتیں، لشکر ہمیشہ ہوتے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، مگر
جب بندہ توحید کی پچ پر آ کے جم کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی تبلیغ کر، حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اس کو پہنچا۔ اللہ کیا اتار رہا ہے؟ اللہ شرک کے خلاف، بت پرستی کے خلاف، کافروں کی قوتوں کے خلاف، جبر و استبداد کے خلاف، ظالم حاکم و بادشاہوں کے خلاف، دنیا کے فرعون و نمرودوں کے خلاف، قیصر و کسریٰ کے خلاف، اللہ ان کی عیسائیت اور یہودیت، سارے نظریات اور شریعتوں کے خلاف اللہ تعالیٰ اتنا کچھ اتار رہا ہے جو ساری دنیا کے خلاف ہے۔ جو اللہ اتار رہا ہے وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ لا نہیں، نہ رومیوں کے گرجے، نہ ایرانیوں کے معبد آتش کدے، نہ ہندوؤں کے مندر، نہ سکھوں کے گردوارے۔ اللہ تعالیٰ جو اتار رہا ہے وہ ایسی کنفرنٹیشن ہے، ایسا انکار ہے پوری دنیا کا، اس پر قوت ٹکراؤ کرے گی، اس پر دشمنی پڑے گی، اس پر حملے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی محمد رسول اللہ، اللہ تجھے ان دشمنوں سے بچائے گا، تو میرے دین کا کام کر۔ ہماری بیماری کیا ہے؟ اللہ کی قسم جو گھن ہمارے اندر ہے، جو ہمارے اندر سے ہم کو کھا رہا ہے، وہ کافروں کا خوف ہے۔ ہمارے عقیدہ توحید میں شرک کی آمیزش ہے۔ یہ 56-57 ٹکڑے جو ہم لے کے بیٹھے ہیں، یہ مسلمانوں کے ملک نہیں ہے، یہ کافروں کے عطائی آزادیوں کے ٹکڑے ہیں، عطائی آزادیوں کے۔ یاد رکھو، جو آزادیاں کافروں نے تم کو عطا کی ہیں پولیٹیکل پچ پر، وہ صحیح معنی میں کبھی صحیح آزادیاں نہیں۔ دیکھ لو، کوئی ملک ذرا سا ان کی پچ سے دائیں بائیں ہونے کی کوشش کرے، وہ فوراً اس کی گردن کو پکڑ لے، ان کی ٹیم میں آ جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے معاہدوں کے ساتھ، انہوں نے ڈیسکس کے ساتھ باندھ رکھا۔ یہ یو این او ہے، یہ WTO ہے، یہ WHO ہے، یہ IMF ہے، یہ اتنے ادارے بنائے انہوں نے، اتنے قید، اتنے توپ، اتنی زنجیریں، اتنی بیڑیاں، ہر وزارت کو، ہر منسٹری کو، ہر محکمے کو، ڈیفنس سے لے کر انٹرنیشنل افیئرز تک، دفتر خارجہ تک، داخلہ تک، تعلیم تک، سیاست تک، کمیونیکیشن تک، ایک ایک چیز تک انہوں نے غلامی کے توپ سے جکڑ رکھا۔ اس جکڑ بند کے اندر کہتے ہیں تمہارے یہ جھنڈے، یہ ترانے، یہ ڈگڈگی، یہ حکومتیں۔ اور آپ سوچ لیں، اسلام آبادیوں سے بہتر اس کا انالیسس کون کر سکتا ہے؟ یہاں سے تو پالیسی پورے ملک کو جاتی ہے نا۔ یہ اسلام آباد ہے، وہ انقرہ ہے، وہ قاہرہ ہے، وہ یمن ہے، وہ عدن ہے، وہ مراکش ہے، وہ تیونس ہے، یہ سارے آزاد ہیں۔ ان کی تعلیم، ان کی سیاست، ان کی معیشت، ان کی اکانومی، ان کا ڈیفنس، اس کا خارجہ داخلہ آزاد ہے۔ ہر روز دھمکیاں مل جاتی ہیں، مسلمانوں کے فلانے ملک کو پکڑ لینا ہے، مسلمانوں کے فلانے ملک کو پکڑ لینا ہے۔ حملہ ہو کر دیکھو، اللہ اکبر، دھمکا وہ رہے ہیں، غنڈہ گردی وہ کر رہے ہیں۔ 56-57 مسلمانوں کے ملک، حکومتیں، اسمبلیاں، پارلیمنٹ، قومی پنچایتیں، سیاسی جماعتیں، حکومتی اختلاف، اپوزیشن، کوئی بول کے یہ نہیں کہہ رہا اور ظالموں دہشت گرد مسلمانوں کو کہتے ہو۔ دہشت گرد مسلمان بھگت رہے ہیں دہشت گردی، تم دھمکیاں دے رہے ہو، کبھی ایران پر، کبھی شام پر، کبھی پاکستان پر، کبھی کسی پر، کبھی کسی پر۔ اور اندر کے ڈیسک پر ہمیں اب یہ پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں، اسلام دی اخلاق سے پھیلا تھا، اسلام تو جی مٹھاس سے پھیلا تھا، اسلام تو جی محبت سے پھیلا تھا، بڑے بڑے اولیاء، پیران، فلانے خواجگان آئے تھے ہندوستان میں۔ اللہ کے بندو، اللہ اکبر، کیا کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ، متقی، صالح، عابد، زاہد ہو سکتا ہے؟ مگر اسلام ٹکراؤ بھگتتا ہے،
اسلام کافروں سے کنفرنٹیشن خود مول لیتا ہے. کس طرح؟ اسلام انکار کرتا ہے کفر کا، اسلام انکار کرتا ہے شرک کا، اسلام ریفیوز کرتا ہے غیر اللہ کا. اسلام حق نہیں دیتا انسان کو کہ تو انسان کے لیے پیکیجز بنائے، سسٹمز بنائے، قوانین بنائے. انسان اپنے قانون بناتا ہے، اسلام رکاوٹ کرتا ہے. محاذ آرائی یوں کھڑی ہو جائے. میرے بھائیوں، توحید صرف مسجد کی صف پر نہیں ہے. اللہ کی قسم، توحید وہ عقیدہ ہے جو اسمبلیوں، پارلیمنٹ، سینٹس پر، پنچایتوں، کچہریوں پر، عدالتوں پر، وزیر اعلیٰ کے قلمدان پر، وزیر اعظم کے دسترخوان پر، میز پر، ہر جگہ اسلام کمانڈ مانتا ہے، کنٹرول مانتا ہے. اسلام پوری دنیا پر غلبے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو توحید کے ساتھ اور دعوت کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ طاقت عطا کی. ابراہیم علیہ السلام سے یہ معرکہ پوری شدت سے شروع ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری عملی شکل، جس میں کافروں کے ساتھ تعارض اور تصادم اور معرکہ آرائی پوری شدت سے ہوئی. اور آج پھر ہم اسی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اس معرکے میں، اس لڑائی میں جو ہمارے سر پر تھوپی جا رہی ہے، مسلمانوں کا کوئی ملک آگے بڑھ کر اپنی حدوں سے نکل کر نہیں لڑا، مگر ہمیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے کافروں کے بارود، ان کے حملے بھگتنا پڑے. کیوں؟ کیا گناہ ہے اس امت کا؟ سوائے اس کے اور کوئی گناہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، تمہارے مندر، تمہارے معبد، تمہارے گرجے، تمہارے نظام، تمہارے پیکیجز سب اللہ کی دشمنی پر بیس کرتے ہیں. ہم تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، وحدہ لا شریک پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں. میرے بھائیوں، یاد رکھو، مسلمان کا سہارا دنیا میں عقیدہ توحید ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن مجید میں کتنا پروجیکٹ کیا. ابراہیم کے پاس جو ہتھیار تھا وہ اللہ پر ایمان تھا اور کامل توحید تھی، اور کسی کے سامنے کسی قسم کی نرمی یا جھک جانا یہ ابراہیم کے مزاج میں شامل ہے. اور یہی اللہ کی قسم ہماری خرابی ہے. ہم بھیجتے ہیں پورے ملک سے چناؤ کر کے، 56 سال سے کھیل کھلواڑ کر کے ہم پورے ملک سے چنا کے بھیجتے ہیں اسلام آباد میں. وہ بیچارے جو یہاں آ جاتے ہیں، ادھر کونسل خانوں میں بیٹھے ہیں بڑے بڑے بت پرست مشرک، وہ ان پر جال پھینکتے ہیں. یہ ایجوکیشن کا پیکج لے لو، وہ کمیونیکیشن کا پیکج لے لو، یہ خوبصورت مائکرو کریڈٹ پیکج لے لو. نت نئی سازش اللہ کی قسم. اب اس ملک کے ملازمین، چھوٹے طبقہ سے لے کر بڑے درجہ تک کے ملازمین کو وہ 15 تنخواہوں کے قرض کے پیکج میں ڈگڑ رہے ہیں. او ظالموں، یہ ملازم جس کے نیشنل پے سکیل تم نے ریوائز نہیں کیے، جو مہنگائی کے سامنے آج میٹ نہیں کر سکتا، اس کو تم 8% پر 15 تنخواہیں دے کر اس کو جکڑ رہے ہو یا اس کی مدد کر رہے ہو؟ بھائی، وہ بیچارہ پہلے ملازم ہے، اور وہ مہنگائی جو تم نے بڑھائی ہے، کافروں کی کمپنیوں نے، ملٹی نیشنل کمپنیاں جو سرمایہ کاری کر کے سیلاب لائی ہیں، وہ بیچارہ پہلے نہتا کھڑا ہے، وہ خودکشیاں کر رہا ہے. اس کے گھر میں اس کے بچے عید پر کپڑے، چوڑیاں، مہندی سے محروم رہے. اس کے گھر میں بنیادی ضروریات زندگی نہیں. اس بیچارے کو تم مزید IMF اور WTO کے قرضوں میں اور ملازمین کے مائکرو کریڈٹ میں جکڑ رہے. وہ ادا کر سکے گا؟ یاد رکھو، یہ کافروں کے پھندے ہیں کہ وہ مسلمان ملکوں اور خاص کر اس پاکستان کو، اس طاقتور ملک کو جو اسلام کے لیے ایک بہت الحمدللہ جنت نظیر ملک ہے، وہ اس ملک پر ہر طرف سے حملہ آور ہو چکا. ان ساری سازشوں کے مقابل ابراہیم علیہ السلام نے کیا چیز بڑھائی تھی؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو آگے رکھا. توحید کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام، اللہ کی کتابیں، میں جو روکھا سوکھا کھا کر جس طرح صبر و شکر و قناعت کے ساتھ اللہ کی شریعت پر چل کے اس کے اندر، اس کے فریم ورک میں رہ کر چلوں، میرا بچاؤ، میرا دفاع اسی میں مسلمانوں کی قوت تھی. اللہ کی قسم، جو قوت ہم نے ضائع کر دی ہے.
जब भी कौमें कर्जों के जाल में फंसती हैं, पैकेजेस, ये काफिरों की पॉलिसीज के जाल में फंसती हैं, तो उसी तरह वबाल आता है जिस तरह आज इन इस्लामी मुल्कों पर दिन रात उनकी धमकियां और उनके जाल। मैं नहीं समझता वल्लाह इसका इलाज सिवाय इसके कि हम कुरान मजीद से अपना इस्लामिक कंडक्ट सीखें। हमारे दिल में कोई शिद्दत, अदावत, बुग़्ज़ नहीं है किसी के साथ। मुसलमान सलामती का इंसान होता है, वो ऐसे ही बारूद किसी पर नहीं फेंकता है। हां, हम अपने अल्लाह के लिए, अल्लाह के हक के लिए और अल्लाह के बंदों के हक के लिए दुनिया में आवाज उठाएं। ऐ इंसानों, अल्लाह का हक अल्लाह को दो और बंदों का हक उनको अदा करो। बंदों का यह हक है कि वो आजाद रहे ताकि वो अल्लाह के दीन की दावत को कबूल करें। यहूदी और ईसाई और काफिर उनको कोलोनाइज करके यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, इंसानों को दावत इस्लाम से रोकना। और अल्लाह का यह हक है कि अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह की शरीयत, अल्लाह की कुरान, उसके अहकाम पूरी दुनिया पर नाफिज हो, क्योंकि वो खालिक है, वो मालिक है, वो ही राज़िक है और वही हाकिम। ये इस्लाम का एक मुस्बत पैकेज है जिसको हम सबको आगे बढ़ाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई तोप तफंग तीर नहीं चलाया था। इब्राहिम ने आजरों, नमरूदों, बुतों के सामने सिर्फ यही दावत खड़ी की कि आओ एक अल्लाह की इबादत करो जो पैदा करता है, जो मालिक है, जो खालिक है, जो राज़िक है। आज भी हमें उसी दावत को उसी मुस्बत अंदाज में खड़ा करना है और उसके साथ साथ वही बिहेवियर और एटीट्यूड और कंडक्ट रखना है जो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौमों और मुल्कों और उम्मतों के मुकाबिल तौहीद के मनहज पर चल के अदा किया। वमा अलैहि इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व ज़लालतु फिन्नार। मेरे भाइयों और साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर शरीयत समावी में मर्दों और औरतों के अलग अलग हुकूक मुतय्यन फरमाए हैं और उनका स्टेटस और उनके दायरा कार ज्यूरिस्डिक्शन मुतय्यन किया है। कोई आसमानी शरीयत ऐसी नहीं है, कोई आसमानी किताब ऐसी नहीं गुजरी जिसने औरतों को, खवातीन को, बिनते हव्वा बनाते हव्वा को अदलिया के जज या मुल्कों या कौमों के सरपंच मुकर्रर किया हो। कोई एक शरीयत या किताब या रिसालत ऐसी नहीं गुजरी। मसला सिर्फ उम्मत मुहम्मद में मुतनाज़ा नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इतना मुत्तफ़क़ा मसला है कि आज तक तौरात, इंजील, ज़बूर, सुहफ़, किसी साबिक़ा आसमानी शरीयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों को, खवातीन को अदलिया के अंदर, मुकन्नना के अंदर, हुकूमत के अंदर कोई मकाम मनसब नहीं थी। उसकी खिलकत, उसकी फितरत, उसकी तबीयत, उसकी पैदाइश का रंग ढंग अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया कि उसको मैजिस्ट्रेसी का मनसब दिया जाए कि वो इससे इंसाफ नहीं कर सकती। ये उन पर जुल्म नहीं है, बल्कि ये जुल्म है कि सोसाइटी में औरतों को जज बना दिया जाए। और ये रीत और ये एक गलत अमर इस वक्त पाकिस्तान में एक साजिश के तहत फैलाया जा रहा है, और खासकर फैमिली जज के तौर पर तयन, बिलखुसूस फैमिली जज के तौर पर तयन औरत का, इस पर बहस इस वक्त ओपन हो चुकी है। सूबाई असेंबलियों में बहस हो रही है और कौमी पंचायत में भी ये मसला आ चुका है, आ रहा है। मेरे भाइयों, याद रखो, जब इंसान बड़ी बड़ी बुराइयों पर रोक थाम नहीं लगाते तो अल्लाह की तरफ से अजाब और सजा और वबाल आता है। मैंने इसका हवाला रेफरेंस इस अंदाज से दिया कि किसी साबिका शरीयत में, ताकि सिर्फ कुरान पर ब्लेम न किया जाए माअज़ल्लाह, या सिर्फ शरीयत इस्लाम, शरीयत मुहम्मद पर कोई दबाव न लगाए।
صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو یہ مسئلہ اس وقت متنازع اور زیر بحث ہے، سب بھائیوں کو اس پر باقاعدہ قرآن و حدیث سے مدد لے کر اپنا اپنا حصہ اور وزن ڈالنا چاہیے، تاکہ جو مقام عورت کا ہے اس سوسائٹی میں، معاشرے میں، اللہ رب العزت نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تاریخ اسلام کے قرون اول نے، قرون اولا نے جو عورتوں کو عزت کا، حشمت کا اور عصمت کا اور چار دیواری کے اندر رہ کر تعلیم و تربیت کا جو شاندار مقام دیا، ہماری عورتیں اسی مقام پر رہے، اور جو عدل کا اور تقنین کا اور انتظام کا اور ایڈمنسٹریشن کا مقام اللہ نے مردوں کو عطا کیا، الرجال قوامون کی آیت کے تحت ہم اس ملک وطن عزیز پاکستان